بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي وجہ رابع یہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ یہ بزرگوں کا حال بیان کیا ہے. اللہ نے ایک مولوی کا قصہ بتایا. مولوی ذرا غور سے سنو. ہاں بھائی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ پڑھ میرے پیغمبر ان پر نبأ قصہ الذی اس آدمی کا آتینا ہو آیاتنا عطا کیا تھا ہم نے جس کو اپنی آیات. ان آیات سے مراد ہے علم شریعت. فن سلخ منہا بس نکل گیا ان آیات سے. فاتبعہ الشیطان بس پیچھے لگا اس کے شیطان. فکان من الغابین بس ہو گیا گمراہوں سے سرکشوں سے. فلو شئنا اگر ہم چاہتے البتہ بلند کرتے اس کو. رفعنا ہو بلند کرتے ہم اس کو بہا ان آیات کے ذریعے. ولکنہ لیکن وہ اخلد الی الارض میل ہو گیا طرف زمین کے. واتبع ہوا ہو اور اتباع کی اس نے خواہش کی. فمثلہ کمثل الکلب بس مثال اس کی مثال کتے والی. ان تحمل علیہ اگر تو حملہ کرے اس پر یلحس ہانپتا ہے یا چھوڑ دے تو اس کو یلحس ہانپتا ہے. ذالک مثل القوم یہ حالت ہے اس قوم کی الذین کذبوا بآیاتنا جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی. فقصص القصص بیان فرماؤ قصص احوال لعلہم یتفکرون تاکہ وہ غور و فکر کرتے ہوں. ساء مثلا بہت بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی. فانفسہم کانوا یظلمون اور اپنے اوپر تھے وہ ظلم کرتے. جس کو ہدایت پہ رکھے اللہ وہی ہے ہدایت یافتہ. فمن یضلل اور جس کو گمراہ کرے اللہ فاولئک هم الخاسرون وہی لوگ ہیں پورا نقصان اٹھانے والے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ البتہ تحقیق ہم نے بھرنا ہے جہنم کو بہتوں سے یعنی جنوں اور انسانوں سے. لَهُمْ قُلُوبٌ واسطے ان کے دل ہیں لا یفقہون بہا لیکن نہیں سوچتے ان دلوں کے ساتھ. فلہم اعین واسطے ان کے آنکھیں ہیں لا یبصرون بہا نہیں دیکھتے ان آنکھوں سے. واسطے ان کے آذان فلہم آذان واسطے ان کے کان ہیں لا یسمعون بہا نہیں سنتے ان کانوں سے. اولئک کالانعام وہ ہیں مثل ڈنگروں کے. بل ہم اضل بلکہ اس سے بھی گئے گزرے. اولئک هم الغافلون یہی لوگ ہیں غفلت میں رہنے والے اعراض کرنے والے. اب دیکھو جی ہاں بھائی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي یہ کون ہے اس کے متعلق متعدد اقوال ہیں بزرگوں کے کہ یہ کون شخص ہے جس کا یہ واقعہ بیان کیا گیا. بہرحال یہ ہے کہ تھا مولوی. کون تھا؟ مولوی. اور راجے قول یہ ہے کہ اس کا نام تھا بلعم بن باور. بلعم بن باور بلعام بھی لکھتے ہیں بلعم بھی لکھتے ہیں. بلعم بن باور یہ بڑا علامہ تھا اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ مستجاب الدعوات تھا. اس کی دعائیں بڑی قبول ہوتی تھی. مستجاب الدعوات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر دعا قبول ہو. زیادہ قبول ہوتی تھی. تو عمالقہ قوم پر یا کسی جہاد میں جب موسیٰ علیہ السلام کی فوج آنے لگی تو کچھ لوگ اس کے پاس آئے تحفے تحائف لے کے. مولوی بس اتنا ہوتا ہے اس کو ایک ڈبہ مٹھائی کا دے دو حلوہ کھلا دو. زیادہ قیمت نہیں ہوتی مولوی کی. اگر اچھا کھانا مل جائے تو چلے پر نہیں چلا جاتا. کھانا اچھا ملے کوئی چیز
اچھی مل جائے. انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ اکرام کیا. اکرام سمجھتے ہو نا؟ ہاں، اکرام والا نمبر چلایا اور بزرگوں کے پاس آ گئے. کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کر. پہلے تو اس نے کچھ چونکے چنانچہ گویا اگر مگر سے کیا، لیکن مولویوں کی حکومت سخت ہوتی ہے. اس کی بیوی بھی سخت تھی. اس کی بیوی کو خریدا. یا بہرحال یہ جو بزرگ تھا یہ تیار ہو گیا حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کرنے پر. چنانچہ انہوں نے اس کو مال شال دیا اور اپنے جو بھی چکنی چپڑی باتیں تھیں وہ کر کے اس کو تیار کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنے پر. تو اس نے جو ہی ہاتھ اٹھائے وہ حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کرنا چاہتا تھا، لیکن وہی لفظ اس کے اپنے خلاف نکلتے تھے. اور اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے تو اسرائیلی روایات واللہ عالم باسنادہ، لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی زبان نکل کے سینے پہ آ گئی. جو ہی اس نے پیغمبر کے خلاف دعا کرنی شروع کی تو اس کی زبان نکل کے سینے پہ آ گئی اور وہ کتے کی طرح زبان کو حرکت دینے لگا. اللہ نے اس کو اپنی گرفت میں لے لیا اور اس کا حال اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا. یہ اس شخص کا واقعہ ہے. بہرحال وہ شخص کوئی بھی ہو، یہ واقعہ عام ہے. یہ تو ایک شخص کے لیے ہوا اور قیامت تک کے علماء کے لیے عبرت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو یہ واقعہ سنا کے اس کو ڈرایا کہ انسان بن، مولوی ہو کے انسان بن. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، پڑھ میرے پیغمبر ان پر نبا احوال الذی، اس آدمی کے، اس شخص کے. نیچے کیا لکھا ہے؟ یہ قصہ بلعام بن باورا کا حضرت موسیٰ سے پہلے کا تھا. یہاں لے کے پہلے میں نے کہا متعدد اقوال ہیں. حضرت موسیٰ کے خلاف والا قول بھی ہے، اس سے پہلے کا قول بھی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ نبی پاک کے مقابل کوئی آدمی تھا، یہودی تھا اور امیدوار تھا، نبوت کا بڑا نیک تھا. تو یہ متعدد اقوال ہیں. ہاں بھی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، کوئی شخص تھا قرآن نے اسے مخفی رکھا، پڑھ اوپر اس کے ان کے نبا احوال الذی، اس شخص کے جس کو دیا تھا ہم نے آیاتنا اپنی کتابوں کا علم. آیاتنا سے مراد ہے اپنی نشانیاں. بعد نے کہا استجابت دعا، یہ آیات تھی، کرامات مراد ہیں، ہم نے اسے کرامات عطا کی تھی. فن سالخہ انسلاخ کا اصل معنی ہوتا ہے سانپ کا اپنی چولی سے نکل جانا. سانپ کی چولی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ سانپ کی قمیض کبھی دیکھی ہے؟ وہ چولی سے، چینکلی سے نکل جاتا ہے. کیا کہ بولتے ہیں پشتو والے؟ ہاں، بہت اختلاف ہے، ہر لفظ میں پشتو میں اختلاف ہے. باقی چپ، بابا چلاسی بولے گا. ہاں کیا؟ پوٹے کی. ہاں پٹ. تجھے پھر بابا چلاسی کیوں غلط بتاتا ہے؟ ہاں، اور پوٹے کی. بس تم سارے غلط ہو، بابا ٹھیک ہے. پوٹے کی. ہاں، فن سلاخا، اس سے وہ سالم چھوڑ کے درمیان سے نکل جاتا ہے سانپ. فن سلاخا منہا، نکل گیا ان آیات سے جیسے سانپ پوٹے کی سے نکل جاتا ہے. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، بس پیچھے لگا اس کے شیطان. فَكَانَ، اللہ مولویوں کو شیطان سے بچائے. فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ، ہو گیا غابین سے. وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم اس کو اونچا کر دیتے، بِهَا، ان آیات کے ذریعے. وہ جو علم دیا تھا اس کو ہم اونچا رکھتے. بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ،
لیکن وہ اخلدا ڈھل گیا، میلان کیا اس نے طرف زمین کے، مطلب کیا ہے؟ گھٹیا چیزوں پر بک گیا، زمین کی طرف ڈھل گیا، گھٹیا چیزوں پر بک گیا ہے، جیسے آج کا ملا ختموں پہ بک گیا، اخلدا الی الارض، ختموں پر بک گیا، 11ویں پر بک گیا، چند ٹکوں پر بک گیا، اخلدا الی الارض واتبع ہواہ، یہ بات ہے پتے کی، یہ زمین کی طرف کیوں جھکا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس میلان کے سبب واتبع ہواہ، وہ زمین کے لالچ میں، دنیا حقیر کے لالچ میں آ گیا اور اس نے اتباع کی اپنی ہوا کی۔ یہ ہوا عام ہے، شرک بھی ہوا ہے، بدعت بھی ہوا ہے، جو بھی شریعت کے مخالف کام ہے سارا ہوا ہو، ہے کتاب و سنت کے مد مقابل ہوا ہو، وہ اپنی ہوا کے تابع ہو گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، مثال اس کی مثل کتے کی ہے، ان تحمل، سختی تو نہیں ہو رہی نا کچھ مثلُهُ كَمَثَلِ اب کیا معنی کریں گے؟ کچھ دوست بزرگ میٹھے میٹھے آدمی کی مثال بڑے کتے والی ہے، یہ بھی عجیب مزاج بنایا جا رہا ہے، سختی نہیں ہونی چاہیے۔ مثلُهُ كَمَثَلِ کیا معنی کرو گے؟ مثال اس کی بڑے میٹھے میٹھے کتے کی طرح ہو گئی۔ مثلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ فرماتے ہیں الکلب ہے، کتے کی طرح اس کا حال بن گیا۔ قرآن کبھی مولوی کو کہتا ہے کھرکے کی طرح، ایک ہوتا ہے کھوتا نو عمر، وہ نہیں، ایک ہوتا ہے بڈھا کھرکا۔ قرآن نے کہا کمثل الحمار، وہ بھی کھرکا، اور کھرکے کا لفظ اصل ہے، اردو میں یہ لفظ نہیں، اردو میں گدھا کہتے ہیں لیکن گدھے میں اتنا مزہ نہیں ہے، اصل پنجابی کا لفظ ہے کھرکا، خر کا، پشتو والے کیا بولتے ہیں؟ خر تو چھوٹے پر بھی بولتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کی فصیح بولی ہے۔ جو حمار ہے نا، حمار یہ بڈھا کھوتا، بڈھا کھرکا، یہ اللہ فرمایا یہ یہودی مولوی کا مثل الحمار یحملو، اصل کھرکے، اور جہاں پر الکلب، ان تحمل علیہ یلحس، اگر اس پہ حملہ کرو پریشانی میں، کتے کی صفت یہ ہوتی ہے اس کا منہ کھلا رہتا ہے، ہانپ رہا ہوتا ہے، یلحس کا اصل معنی ہوتا ہے ہانپنا، وہ پھیپھڑوں والی ہوا لینا، ہانپنا، اور اگر چھوڑ بھی دینا اس کو اپنی حالت پہ یلحس، تب بھی وہ ہانپتا ہے۔ یہی مثال ہے 11ویں خور ملا کی، دودھ مل جائے تب بھی منہ کھلا، نہ ملے تب بھی منہ کھلا، جمعرات پر پوک لگ جائے تب بھی منہ کھلا، لاکھ روپیہ جو مل گیا اس کے دل میں ہیں تھوڑے نہیں، ذرا تھوڑے ہیں، کروڑ مل جائے تھوڑے، کتا کبھی منہ بند نہیں کرتا۔ ایک دوسرا، کتے کی مثال کیوں دی؟ اس کی متعدد وجوہات ہے۔ کتا کتے کا دشمن ہوتا ہے، ملا مولوی کا دشمن ہوتا ہے۔ ایک ہڈی پہ دو کتے جمع نہیں ہو سکتے، کچھ سمجھ آئیے بات، اور ایک مسلح پہ بھی خیال کرو، اہل حق کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ہوتے ہیں رحماء بینہم، یہ جتنے دوسرے ملا ہیں نا، آپ کو ان کا پتہ نہیں، یہ کتے سے بھی بدتر ہیں، آپ کو بھی بھونکتے اس لیے ہیں، اور وہ تو آپ بھی کہتے ہیں میں ہوں سگے دربار عالیہ، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ احمد رضا خان نے فرمایا، کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو خطاب کہتا ہے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، کہ احمد رضا تو کیا چیز ہے، تجھ سے تو ہزاروں کتے بہتر ہیں، تو ہزار احمد رضا ہو تو ایک کتا نہیں بن سکتا، تو تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تو یہ مشرک اپنے آپ کو بھی کتا کہتا ہے۔ تو کتے کی عادت ہے
لالچ سب سے لالچی کتا جانور ہے یہ، اور مشرک ملا اور مشرک پیر بھی ہوتا ہے لالچی. کتے کی نظر ہوتی ہے مالک کے ہاتھوں پر، اور اس ملا کی نظر ہوتی ہے مرید کی جیب پر اور اس کے ہاتھوں پر. اسی طرح کتا حاسد جانور ہے، اس میں بڑا حسد ہے. ایک ہڈی پر کبھی دو کتے جمع نہیں ہوں گے، اور وہ کھائے گا کاٹے گا دوسرے کو. اسی طرح جو بدعتی اور مشرک ملا ہے وہ بھی حسد کا بھرا ہوگا. اگر ایک کوئی کہیں جمعرات پڑھا گیا نا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک ملا تھا وہ فاتحہ کا ارسال کرتا تھا. یہ بریلویوں میں بڑی عجیب رسمیں، آپ کو پتہ نہیں، وہاں پر ارواح مردوں تک بظاہر راست پہنچانی ہوتی ہے. وہ ملا صاحب تھے تو اس نے محلے میں مشہور کیا ہوا تھا کہ مردوں تک میں سپلائی کرتا ہوں ارواح کو. تو ایک ملا صاحب باہر اٹھے تو ایک بڑھیا آئی اور وہاں دوسرا ملا بیٹھا تھا. اب گوگے اور روٹیاں پہنچانا مردوں تک اس مولوی صاحب کی ڈیوٹی تھی. اس کا رابطہ تھا برزخ میں جو وہاں نہیں تھا. یہ دوسرا آ کر بیٹھ گیا. حضرت تھانوی کہتے ہیں اس دوسرے نے کہا چلو یہ روٹی مجھے دے دے، وہ اپنے گھر لے گیا. جب پہلا مولوی آیا اس کو بتایا کہ ایک مائی آئی تھی، اس نے ارواح دی اور فلانا مولوی صاحب لے گیا. مولوی صاحب کو لگا غصہ کہ اچھا نماز کا ٹائم ہوا، مولوی صاحب نے ڈنڈا لیا اور پوری مسجد میں ایسے بہانا شروع کر دیا، لاٹھی چارج. وہ لوگ کہیں کیا پسینہ پسینہ، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، شور بھی کرتا ہے. لوگ کہیں یہ کیا، مولوی صاحب کی قمیض بھی ٹوٹ گئی اور سارا پسینہ ہو. کہ چپ کرو تم، ادھر پھر ڈنڈا مارے ادھر مارے. وہ بعد میں کہتے ہیں یہ کون پاگل ادھر آیا تھا، میں نہیں تھا، وہ کسی اناڑی کو ارواح دے کے گئی. اب سارے مردے آپس میں لڑ پڑے، میں ان کو چھڑا رہا تھا. برزخ میں مردے لڑ رہے تھے تو اناڑی آدمی تھا، اسے ارواح تقسیم کرنے کا طریقہ ہی نہیں آیا تو اس کو کیوں دیا؟ مقصد کیا تھا کہ آئندہ کے لیے دوسرے ملا کو یہ ٹکڑے نہ ملیں، میرا کاروبار رہے. اور یہ آج بھی ہے. آپ اگر دیکھیں مختلف دیہاتوں میں ایسے کئی داہریے ملا موجود ہیں. تو اللہ نے کتے کے ساتھ مثال دی ہے، حسد میں، لالچ میں، اور کتے کے اندر جو. اچھا چلو کچھ چھوڑ دو ابھی. ان تعمل علیہ یلحظ، مثال قرآن نے زبردست دی. مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ کوئی بلعم ابن باہور کے ساتھ خاص نہیں. جو بھی قرآن کا منکر ہے اس کی مثال کتے والی. مثل پڑھو خود پڑھو. مثل القوم الذین، حالت ہے ہر اس قوم کی، الذین کذبوا بآیاتنا، اللہ آیات دے کہ فانسلخ منہا، ان آیات سے نکل جائے، نہ عقیدہ ان سے اخذ کرے، نہ عمل کے لیے اس کو حجت مانے، واتبع ہوا ہو، اور خواہش کا پجاری بن جائے، خواہش کے پیچھے لگ جائے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال ہے مثال کتے کی. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ تھوڑا سا پڑھ لو، تھوڑا سا. جس کو اللہ ہدایت پہ رکھے وہی ہے اصل ہدایت پر. اذان کہہ کے او بار وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو اللہ گمراہ کرے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ہو گیا. یہ ہے متعلق دعویٰ ثانی. کیا مطلب؟ دوسرا دعویٰ کیا تھا؟ قرآن کی بات مانو، قرآن مقدس کی بات مانو، اور اس کے مقابل یہ جو ننگے پھرتے ہو جانوروں کی طرح طواف کرتے ہو اس کو چھوڑ دو. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، البتہ تحقیق ہم نے ذرأنا لجہنم، پیدا کیا واسطے جہنم کے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو. وہ کون ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ایسے جن اور انسان جن کے قلوب دل تو ہیں، لا یفقہون بہا، نہیں سمجھ سکتے ان دلوں کے ساتھ، موریں لگی ہیں ضد کی وجہ سے. اور وہ کون ہیں؟ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ،
واسطے ان کے آنکھیں تو ہیں، لا یبصرون بہا لیکن نہیں دیکھ سکتے ان آنکھوں کے ذریعے، فلہم آذان واسطے ان کے کان تو ہیں، لا یسمعون بہا لیکن نہیں سن سکتے ان کانوں کے ذریعے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے حواس تو ہیں لیکن حواس ضد کی وجہ سے معطل ہو گئے، اب حق بات نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو تین ذریعے ہوتے ہیں حق قبول کرنے کے، حصول علم کے۔ ایک ذریعہ ہے آدمی سوچے، عقل اور دل ہے، فرمایا لا یفقہون بہا، دل ہے لیکن سوچ کوئی نہیں ان کا، جہاں قلوب سے عقل بھی مراد لی گئی ہے، بہرحال دل بھی ہو مراد وہی ہے، سوچ کوئی نہیں۔ مشرک کی سوچ مفلوج، اور فرمایا آنکھیں تو ہیں ان کی لیکن وہ ان آنکھوں سے حق پر استدلال نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ ان کی آنکھیں بھی نہ ہونے کے برابر ہیں اور کان ہیں ان کے بڑے بڑے لیکن حق کی بات ان کانوں سے سن نہیں سکتے۔ اللہ بتا کے رہے ہیں میں نے دل تو دیا تھا میری توحید کو سوچتے سمجھتے، آنکھیں دی تھی مناظر توحید کو دیکھ کر وہ مسئلہ توحید پہ استدلال کرتے، کان دیے تھے ان کو تاکہ وہ قرآن سنتے اور مسئلہ یاد کرتے اور مسئلے کو سمجھتے، لیکن ان کی تینوں قوتیں مسلوب ہو گئیں۔ اب ان کا حال کیا ہے؟ اولئک کالانعام۔ خیال کرو خطیب مانا کرتے ہیں وہ بالکل کھوتے ہیں، انعام بولا جاتا ہے حلال جانوروں پر، کھوتے کو انعام نہیں کہتے۔ اولئک یہی لوگ ہیں کالانعام بالکل ڈاند، اولئک کالانعام یہی لوگ ہیں بالکل ڈنگر ڈھور، بل ہم اللہ فرماتے ہیں چھوڑو یہ جو جانور ہوتے ہیں بیل اور اس قسم کے ڈھور ڈنگر، یہ بھی تو کچھ نہ کچھ سمجھ جاتے ہیں، ان کو بھی آواز دی جائے اپنے مالک کو تو کم از کم یہ بھی پہچان لیتے ہیں۔ اور یہ جو مشرک لانتی ہے ہم ازل، یہ اس سے بھی زیادہ آگے ہے، ازل آگے وجہ نہیں، آگے یہ نہیں بتایا کتنا ازل ہے، ان سے بھی کیا گزرا کتنا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا اولئک ہم شر البریہ، یہ مشرک خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ شر البریہ، البریہ کہتے ہیں المخلوق، ساری مخلوق، اس میں گیدڑ، چیتے، سور اور کتا، یہ اس سے بھی کیا ہے ازل۔ اس لیے مشرک کو خنزیر کہہ دینا یہ خنزیر کو اس کی توہین ہے۔ ہاں، خنزیر پلیت ہے لیکن مشرک نہیں، وہ کچھ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ خنزیر ہو کے بھی مشرک۔ ہاں، شیخ القرآن رحمہ اللہ یہی فرماتے تھے کہ کتا ہے پلیت ہے لیکن مشرک کتا بھی نہیں، ہاں مشرک خنزیر بھی نہیں۔ ایک دوسرا، کتا مر گیا تو کتے کی جان چھوٹ جائے گی، خنزیر مر گیا خنزیر کی جان چھوٹ جائے گی، لیکن مشرک کی مرنے کے بعد جو پٹائی ہونی ہے یہ خود کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، مٹی بن جاتا۔ تو معلوم ہوتا ہے خنزیر اور کتا کئی درجے مشرک سے بہتر ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ خنزیر کھڑا ہو مغرب کی طرح منہ کر کے مصلے پہ چڑھ کے، اور آپ کیا کہیں گے؟ پیچھے اس خنزیر کے اللہ ہو، کر لیں گے نا؟ کیا خیال ہے؟ اور جو مشرک خنزیر سے زیادہ خطرناک ہے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ مصلے پہ مشرک ہے اور یہ دوست بزرگ پیچھے چڑھا ہوا ہے، کہتے ہیں نمازوں کی ہم قربانی دے رہے ہیں۔ یہ نمازوں کی قربانی نہیں، ان کو بتاؤ یہ ایمان کی قربانی ہے۔ جیسے وہ زندیق ہے اسی طرح مشرک کے پیچھے نماز کو جائز سمجھ کے پڑھنے والا قطعی کافر مرتد اور زندیق ہے۔ تم بے شک نہ کہو تب بھی مسئلہ یہی ہے، ساری دنیا بے شک نہ کہے مسئلہ یہی ہے
کہ جو مشرک کی امامت کو جائز مانتا ہے اور کہتے ہیں مشرک کے پیچھے کوئی حرج نہیں، مشرک تو ہے ہی مشرک، لیکن یہ جو کہتا ہے کوئی حرج نہیں، اصل کافر اور زندیق یہ ہے چاہے وہ کعبہ میں بیٹھا ہو یا رائے بینڈ میں بیٹھا ہو، جہاں پر بھی بیٹھا ہو، مشرک کے پیچھے نماز پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ بے شک آپ شور ڈالیں، فلانے کو آگے خود نشانے بنا لیں، لیکن کوئی بھی ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو اشاعتی کہلائے، چاہے کوئی بہایاتی کہلائے، چاہے دیوبندی کہلائے، چاہے بریلوی اہل حدیث کہلائے، جو شخص مشرک کی امامت کو جائز سمجھتا ہے اس کے پیچھے نماز میں کہتا ہے کوئی حرج نہیں، تجھے قطعاً زندیق، ملحد اور کتری ہے۔ اچھا چلو، بل ہم ازل اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں الغافلون، پیچھے پیچھے بہت چی چی کرتے ہیں، چی چی، توبہ توبہ توبہ، آگے کرتے ہیں اجرا، اس نے فلانے کو کافر کہہ دیا، تم بچاؤ نا فلانے کو، یا ہمارے فتوے کو توڑو، ہمارا فتویٰ غلط ہو توڑو، نہیں تو ہم فلانے ڈھینگڑے کے تو ذمہ دار نہیں، فلانے نے جو کیا فلانے نے، یہ سارے فلانے ڈھینگڑے جائیں جہنم میں، ہم کس کس کے ٹھیکیدار ہیں؟ مسئلہ شریعت کا نہیں بدل سکتا۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں غافلون۔ صبح بھی بتا چکا ہوں کہ یہاں غافلون کا معنی کیا ہے؟ ایسی غفلت جو ناشی انل اعراض، یعنی جان بوجھ کے بے ایمانی کرتے ہیں۔